بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹوری ولیج کے ناظرین السلام علیکم. ناظرین، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں یہ بات تو ضرور آئی ہوگی کہ کیا منگول جیسے وحشی لوگ برصغیر آئے تھے. تو آج ہم آپ کو برصغیر پر کیے گئے منگولوں کے زبردست حملوں کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کا وہ کون سا لیڈر تھا جس نے برصغیر میں منگولوں کو 6 بار بری طرح شکست دی. آگے جانے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز آسانی سے مل سکیں. ناظرین، دعوا خان کے ماتحت جو خطائی خانتے کے منگولوں نے بار بار برصغیر پاک و ہند پر زبردست حملے کیے. یہ تو ہندوستان کی خوش قسمتی تھی کہ حملے علاؤالدین خلجی کی حکومت میں ہوئے. علاؤالدین خلجی اپنی فوجی طاقت سے ایک بار نہیں بلکہ 5 بار منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوا، اور 6ٹھی بار بھی حیرت زدہ ہونے پر شکست سے بچ گیا. پہلی جنگ 1297 سے 1298 کے درمیان ہوئی، جب منگولوں نے پنجاب اور دلی سلطنت پر حملہ کر دیا. منگول کوہ سلیمان کو عبور کرتے ہوئے ہندوستان پہنچ گئے اور پنجاب کی ندیاں پار کر کے انہوں نے گاؤں کھوکھرا کو آگ لگا دی. پھر وہ قصور گئے اور وہاں پر بھی بے تحاشا تباہی مچانا شروع کر دی. علاؤالدین کا ایک بھائی اولغ خان تھا. جب علاؤالدین خلجی کو معلوم ہوا کہ منگول سرحدوں میں گھس آئے ہیں اور تباہی مچانا شروع کر دی ہے، تو فوراً اپنے بھائی اولغ خان کو منگولوں کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا. ضیاء الدین بارانی کے مطابق اولغ خان اور ظفر خان نے مل کر دلی فوج کی قیادت کی. 6 فروری 1298 کو دلی فوج دریائے ستلج کے کنارے جرا منجور نامی جگہ پر پہنچ گئی، اور یہ جنگ اسی علاقے میں شروع ہوئی. یہ ایک خوفناک جنگ منگول اور خلجی کی فوج کے درمیان تھی. اس جنگ میں 1 لاکھ منگول گھڑ سوار تھے. خسرو کے مطابق جھڑپوں کے دوران 20,000 منگول مارے گئے. یہ وہ جنگ تھی جس میں منگول ٹڈیوں اور چونٹیوں کی طرح بھاگ رہے تھے اور ان کو چن چن کے مارا جا رہا تھا. جنگ ختم ہونے کے بعد زخمی منگولوں کے سر قلم کر دیے گئے اور باقی بچ جانے والوں کو زنجیروں میں باندھ کر دلی بڑی شان سے لایا گیا. ان کو زمینوں پر پھینکا گیا اور ہاتھیوں کو بلا لیا گیا اور ان کو ہاتھیوں کے پیروں تلے رون دیا گیا. یہ اس لیے تھا کہ منگول ڈر جائیں گے اور دوبارہ ہندوستان آنے کی جرت نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ دوبارہ حملہ نہ کرتے تو انہیں منگول کون کہتا. یہ ایسی قوم تھی جو پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی تھی. ان کا چھوٹا سا بچہ بھی جنگ میں بہت مہارت رکھتا تھا. 1299 خیر، ابھی جنگ کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ 1299 میں منگولوں نے سندھ کی طرف سے حملہ کر دیا. اس بار ایک منگول جس کا نام سلدی تھا، اس نے فوج کی قیادت کی اور انہوں نے سوستن نامی قلعے پر قبضہ کر لیا، جو کہ سیون شریف کے قریب کسی ایک علاقے میں موجود ہے. اب یہ خبر علاؤالدین خلجی کی طرف پہنچی تو انہوں نے ظفر خان کو منگولوں کو شکست دینے کے لیے اور قلعے سے قبضہ چھڑانے کے لیے بھیجا. ظفر خان نے جنگ بہت آسانی سے جیت لی. یہ جنگ بغیر منجنیق کے استعمال کے جیتی گئی اور تلواروں اور نیزوں وغیرہ کا استعمال کیا گیا. سلدی اور اس کے ساتھ دوسرے منگولوں کو زنجیروں میں باندھ کر دلی لایا گیا اور ان کو وہاں قتل کیا گیا یا قید، اس کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں بتاتی، اور اس طرح قلعے کو آزاد کروا لیا گیا. قلی کی جنگ. ناظرین، قلی کی جنگ ایک بہت ہی خوفناک جنگ تھی. یہ وہ جنگ تھی کہ جب علاؤالدین خود بہت گھبرا گئے تھے، کیونکہ اس بار منگول بہت زیادہ تعداد میں آئے تھے اور وہ اس بار مکمل قبضہ چاہتے تھے.
سندھ کی ذلت امیز جنگ کے بعد دعوا خان سے رہا نہ گیا اور 1299 میں پھر ہندوستان پر ایک بہت بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا۔ کیونکہ اس بار وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا تو اپنے بیٹے قتلوہ خواجہ کو بھیجا اور اس بار 2 لاکھ کی بڑی فوج ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے بھیجی گئی۔ منگول اس بار پورے عزم سے آئے تھے کہ وہ ضرور جیتیں گے۔ منگول فوج کھانے کی بڑی فراہمی کے ساتھ ایک طویل مہم کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اس بار وہ دلی میں اپنا پرچم ضرور لہرائیں گے۔ اتنی تیاری دیکھنے پر علاؤالدین کے مشیر گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور بار بار ان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ منگولوں کے ساتھ یہ جنگ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ منگولوں کی طاقت علاؤالدین کے مشیروں کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ جنرل ظفر خان نے اپنا ایک قاصد منگول قتلوہ خواجہ کو بھیجا اور جنگ کی دعوت دی، جس کو قتلوہ خواجہ نے فوراً مسترد کر دیا اور کہا کہ بادشاہوں کی جنگ تو صرف بادشاہوں سے ہی ہوتی ہے۔ خیر منگولوں نے دلی سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر قلی نامی جگہ پر ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ ان منگولوں کی آمد سن کر لوگ دلی کی قلعہ بند حفاظت میں جانے لگے۔ اب یوں ہوا کہ منگولوں نے تمام تجارتی قافلوں کو دلی جانے سے روک لیا۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے صوبائی گورنروں کو خط بھیجے اور انہیں دلی میں کیمپ بھیجنے کا حکم دیا، جس پر دریائے یمن کے قریب ایک فوجی کیمپ لگایا گیا اور افسران کو وہاں بلایا گیا۔ علاؤ الملک اور دیگر افسران نے سلطنت کو بچانے کے لیے مذاکرات کا مشورہ دیا۔ علاؤالدین خلجی نے فوراً اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اگر میں نے کمزوری ظاہر کی تو عوام اور فوج میں میری عزت کم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے منگولوں کے ساتھ لڑنے کا کھلا اعلان کر دیا۔ علاؤالدین خلجی نے دلی سے فوج تیار کی، جس میں 3 لاکھ گھوڑے اور 2700 ہاتھی تھے۔ علاؤالدین کے پاس جنگ کی تیاری کے لیے اتنا وقت نہ تھا، اس لیے وہ جنگ میں مزید تاخیر کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنا وار اور مضبوط کر سکیں۔ جنگ کی دہشت ہر جگہ دکھائی دے رہی تھی اور لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اسی کشمکش کے دوران جنرل ظفر خان نے علاؤالدین کی اجازت کے بغیر ہیجلی کے یونٹ پر حملہ کر دیا۔ ظفر خان نے دشمن فوج کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اس کی کافی فوج پیچھے رہ گئی۔ کچھ وقت کے بعد ظفر خان نے یہ محسوس کیا کہ اس کے پاس تو صرف 1000 گھڑ سوار باقی رہ گئے ہیں۔ اب ظفر خان اس سوچ میں پڑ گئے کہ وہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ اگر واپس گئے تو علاؤالدین انہیں حکم پر عمل نہ کرنے پر بزدلی کے سبب کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ تو ظفر خان نے وہیں لڑتے ہوئے مرنے کا فیصلہ کیا۔ منگول قتلوہ خواجہ نے جنرل ظفر خان کو ہتھیار ڈالنے اور اپنے ساتھ ملنے کی پیشکش کی، جس کو ظفر خان نے فوراً مسترد کر دیا۔ ظفر خان اور اس کے ساتھیوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے 5000 منگولوں کو جہنم واصل کیا، جس پر ان کے صرف 800 فوجی شہید ہوئے۔ تو ناظرین، کیا آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 800 کا لشکر 5000 فوجی مار گرائے؟ تو یہ تھی ان کی ایمان کی طاقت۔ اب 200 فوجیوں کے ساتھ آخری معرکہ لڑنا شروع کیا گیا۔ ظفر خان اپنے گھوڑے سے گرنے کے بعد پیدل لڑتے رہے اور پھر ایک تیر آیا جو جنرل ظفر خان کی کمر سے ہوتا ہوا دل سے باہر نکل گیا۔ یہاں پر ظفر خان کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا اور اس انتہائی اہم حملے نے منگولوں کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا۔ اس کے بعد منگولوں نے دلی فوج کے مرکز پر حملہ کیا، جسے علاؤالدین کی کامیاب حکمت عملی نے ناکام بنا دیا اور بڑی تعداد میں منگول یہاں بھی مارے گئے اور کچھ واپس بھاگے۔ اس دن منگولوں کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا دن بغیر کسی فوجی کارروائی کے
गुजर गया। तीसरा दिन भी बगैर किसी जंग के ख़त्म हुआ और रात को मंगोल अपने मुल्क वापस चले गए। अलाउद्दीन ने भी मंगोलों को पीछे हटने की इजाज़त दे दी और खुद वापस दिल्ली चले गए। तो किल्ली की जंग में अगर सबसे बड़ा किरदार था तो वो जनरल जफर खान का था और ये जंग उनकी शहादत से जीत ली गई। मंगोलों के हारने की असल वजह ये भी बताएगी कि मंगोल कमांडर कतलुआ ख्वाजा पूरी तरह जख्मी था। हालत मजीद बिगड़ गई तो वापस जाना पड़ा और रास्ते में कतलुआ ख्वाजा की मौत हो गई। तो नाज़रीन, ये थी पहली 3 जंगें। क्या मंगोल इसके बाद पीछे हट गए या फिर दोबारा वापस आए, ये हम आपको अगली वीडियो में तफसील से बताएंगे। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।